اگست سپٹمبر کب تک جو ہے وہ خان صاحب باہر؟ میرے خیال ہے 27 اگست سے پہلے خان صاحب آ جائیں گے، اور اگر 27 اگست سے پہلے نہیں آتے تو کم از کم ڈیٹ تقریباً فائنل ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یار فلاں تاریخ تک آ رہے ہیں۔ سپٹمبر سے آگے نہیں معاملہ جائے گا، کسی صورت نہیں جائے گا، کسی صورت نہیں جائے گا سپٹمبر سے آگے۔ کسی بھی لمحے کسی عدالت سے ایک بڑا فیصلہ آ جائے گا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جس پیس پہ کیسز چل رہے ہیں 6 اور 8 اگست تک کیسز کے حوالے سے، اور 6 اور 8 اگست کے بعد پھر اور کچھ کیسز ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں بار کانفیڈنٹ ہوں، میں نے تاریخ بہت پہلے دے دی تھی کہ 27 اگست تک آر یا پار ہو جائے گا۔ 27 اگست تک یا تو عمران خان رہا ہو جائے گا، اور اگر رہا نہیں ہوگا عمران خان تو کم از کم 27 اگست تک پتہ چل جائے گا کہ یار فلاں تاریخ کو سچویشن کلیئر ہو جائے گی، سچویشن کلیئر ہو جائے گی، یعنی آپ کو پورے پاکستان میں باتیں ہونے لگ جائیں گی کہ فلانی تاریخ کو عمران خان جو ہے فلانی تاریخ تک عمران خان باہر آ جائے گا۔ خان ڈیل نہیں کرے گا، اور رابطے خان سے کیے گئے ہوں گے، رابطے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے۔ ڈیل خان نہیں کرے گا۔ خان ڈیل کیوں کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہ اس نے فارم 47 تیار کروانے ہیں، اس نے کوئی نون لیگ کے بندے اغوا کروانے ہیں، اس نے شیئر کا نشان ان سے واپس لینا ہے، اس نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں لینے دینی۔ وہ بھائی آپ دیکھیں گے خان ان کے ساتھ کرتا ہے کیا؟ ابھی تو وہ جیل میں بیٹھے اور اس نے ان کو لٹا دیا ہے۔ یعنی جس عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ان کو لٹا دیا ہے، وہ عمران خان جب گراؤنڈ پہ ہوگا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عزت و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی دے، لیکن میں خیال یہ بیمار ہو کر لندن جانے کے دن جو ہے وہ آگے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کیا ایکسپیکٹ، یہ آپ دیکھیں گے، ابھی آپ دیکھیں ماحول جو بنے گا نا پاکستان میں، جو میں تاریخ دے رہا ہوں بار بار، وہ ہے 27 اگست۔ 27 اگست سے ماحول بننا شروع ہو جائے گا، کمال ماحول ہوگا، زبردست ماحول ہوگا۔ اور یہ ابھی بھی آپ شہر اقتدار میں دیکھ لیں جو موسم ہے، گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، حبس ختم ہو گیا ہے، بارش ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، مزیدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو موسم بنا ہوا ہے، یہ ناران کا غان والا اور منی والا منی ہمارے پاس بنا ہوا ہے۔ حکومت جا رہی ہے، وہ کس تناظر میں بات کر رہے تھے، اور مزید آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے کل رات جو بات کی نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ گھر میں بیٹھ کے سب کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھانے والوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک بندے نے یا بندی نے کہا کہ کل گھر میں جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اس ٹائم بیٹھ کے تو ایک بندہ کم ہوگا۔ تو رات کو یہ کہنے والا بھاگ گیا یا بھاگ گئی گھر سے۔ اگلے دن بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا یار جو بھی تھا جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ بھاگ گئی ہے یا بھاگ گیا ہے، لیکن تھی وہ اللہ والی۔ اسے کل ہی پتا تھا کہ آج جب ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے تو ایک بندہ گھر سے کم ہو جائے گا۔ تو خواجہ آصف صاحب کی مثال وہی ہے، یعنی خواجہ آصف صاحب کو پتا ہے کہ جس لمحے 26 اکتوبر کو غازی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو یہ حکومت ساتھ ہی جائے گی، یہ حکومت جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب حکومت کو یہ کنفرم ہو گیا کہ ہم قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دے سکے اور قاضی صاحب گھر جا رہے ہیں، قاضی صاحب ٹینیور پورا کر کے جا رہے ہیں اور پیکنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، اس لمحے مجھے لگتا ہے یہ حکومت خود گھر چلی جائے گی، یعنی خود شہباز شریف ریزائن کر دیں گے۔ چاہے وہ جیسے سردار حامد رضا صاحب نے شاید یہ بات کہی ہے اس نفی صاحب کے انٹرویو میں کہ شہباز شریف اسمبلیوں کی تحلیل کر دیں گے، اسمبلی تحلیل کریں یا نہ کریں لیکن وہ ریزائن ضرور کر دیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر نہیں جائیں گے تو عدالتیں ان کو گھسیٹیں گی اور گھسیٹ کے ان کو گھر بھیجیں گی، اور وہ کو غلط نہیں ہوگا عدالتوں کی جانب سے ان کو گھسیٹنا۔ کیوں؟ یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جس کا گریوینس ہوگا، جس کو لگتا ہے کہ مجھے غلط ہرایا گیا، وہ الیکشن پٹیشن کرے گا اور 180 دن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب یہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، فروری کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن پٹیشن ہو گئی۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ 28 فروری تک پٹیشن دی، ٹھیک ہے، 180 دن 6 مہینے، ٹھیک ہے، یہ بنتے ہیں مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست۔ قانون کے مطابق 30 اگست تک فیصلے ہونے ہیں، یا چلیں آگے کچھ پٹیشن ہوئی ہوں گی، مارچ میں ہوں گی، 30 سپٹمبر تک کر لیں۔ یہ اگر ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، 26 اکتوبر کو آگے بیٹھیں گے منصور علی شاہ صاحب، وہ صرف ایک کام کریں، کچھ بھی نہ کریں، وہ پٹیشن ٹیک اپ کریں گے، کہیں گے کہ الیکشن پٹیشنز کا ٹائم قانون کے مطابق 180 دن ہے، فیصلے نہیں ہوئے، لہٰذا ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن پٹیشنز نپٹائیں گے۔ 180 الیکشن پٹیشنز ہیں، 180 سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی، 180 میں سے آدھیوں پہ بھی فیصلہ ہو گیا تو 30-40 سیٹیں ان کو ایم این اے کی مل جائیں گی، 30-40 ایم پی کی مل جائیں گی، دونوں حکومتیں گھر چلی جائیں گی، شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی۔ اور پورے پاکستان میں ایسا ماحول ہوگا جیسے ورلڈ کپ میں نہیں ہوتا، بال ٹو بال بات ہو رہی ہوتی ہے، چھکا لگ گیا ہے، چوکا لگ گیا ہے، وکٹ گر گئی ہے، اور آڈینس ہے وہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہو اور ورلڈ کپ کا فائنل ہو اور سانس رو کے بیٹھے ہو، ایسی حالت ہوگی۔ روز جناب آج فلاں پٹیشن کا فیصلہ آ گیا، آج فلاں پٹیشن کا فیصلہ آ گیا، فلاں بھی ڈی سیٹ ہو گیا، فلاں بھی ڈی سیٹ ہو گیا، فلانی جگہ الیکشن کا کہہ دیا،
فلانے کو ویسے ہی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا وہ MNA تھا، اب جی وہ الیکشن کمیشن سے نوٹیفکیشن آ گئی جی الیکشن ہوں گے، فلانا امیدوار آ گیا، فلانا کمپین شروع ہو گئی، پورا ڈرامہ ہوگا، پورے پاکستان میں یہی ڈرامہ دیکھا جائے گا اور کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا خواجہ آصف کو یہ بات پتہ ہے کہ اس حکومت کی مطلب اب اس کو عدت تو نہیں کہہ سکتے، عدت ہوتا ہے مطلب وہ اس دن انہوں نے کہا ہوا تھا صابر شاکر صاحب نے، انہوں نے وہ کسی نے لکھا کہ تقریباً قاضی صاحب کے 90 دن باقی ہیں، تو انہوں نے کہا عدت مطلب لکھ دیے سمپل نا، تو وہ ہمارے دوست احتشام عباسی نے اوپر کہا کہ وہ ان سے ایک لفظ ایک حرف کی غلطی ہو گئی ہے، عدت نہیں مدت، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کچھ بھی کہیے۔ یہ حکومت میرا خیال ہے جتنے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے رہ گئے ہیں اس سے 1 مہینہ اوپر اس حکومت کا لگا لیں، جتنے دن قاضی صاحب کے رہ گئے، اگر قاضی صاحب 80 دن رہ گئے تو اس حکومت کے 110 دن کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں الیکشن پیٹیشنز والا معاملہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ اب اسلام آباد میں دیکھیں کیا ہوا ہے، اسلام آباد میں جو حکومتی MNAs ہیں انہوں نے جو فارم 45 جمع کرائے ہیں نا وہ وہی ہے جو RO نے تیار کیے ہیں، یعنی ان کے پاس اپنے ہیں ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ حکومتی MNA اور ROs کے پاس فارم 45 لگے ہیں، اس کے علاوہ سب کے پاس سیم ہے، یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس ہیں، PTI والوں کے پاس ہیں، جماعت اسلامی والوں کے پاس ہیں، TLP والوں کے پاس ہیں، جس امید سب کے فارم 45 ایک جیسے ہیں، اگر مختلف ہیں تو وہ RO کے ہیں، اور نون لیگ کے MNA کے پاس کون سے ہیں وہی RO والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات طے ہے کہ جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے اس دن اس حکومت یہ حکومت جو ہے وہ ہر طور سے جو ہے اس حکومت کا اقتدار جو ہے وہ یتیم ہو جائے گا اور ان کی بقا مطلب طے ہو جائے گا، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، پھر آپ گھڑیاں چلا دیں ٹی وی چینلوں پہ کہ گئی حکومت 1 مہینے میں، کیونکہ اس کے بعد نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں الیکشن کرانے سے لے کے یعنی الیکشن سے بہت پہلے عمران خان کی گرفتاریاں، عمران خان کی سزائیں، نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنا، نواز شریف کو واپس لانا، نواز شریف کو عدالتوں سے بری کروانا، 8 فروری کے انتخابات کی ڈیٹ دینا، پھر 8 فروری کو جو کچھ ہوا وہ ہونا، بلہ چھیننا، الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا، بیوروکریٹس کو بطور RO بحال کرنا، لاپتہ افراد کے کیسز نہ لگانا، PTI کے کیسز ٹیک اپ نہ کرنا، مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں کس ایک شخصیت نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس نظام کے گارنٹر ہیں۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب گر گئے اس دن یہ نظام گر جائے گا، وہ ہی اس نظام کی بقا کا سبب ہے، اس بقا اس نظام کی گارنٹی ہے، اور جس لمحے قاضی صاحب جائیں گے حکومت جائے گی۔ اس لیے خواجہ آصف اس سے پہلے رانا سلمان، اب دیکھیں نا خواجہ آصف کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جائے گی کیونکہ قاضی صاحب وہ حرکت جو کر رہے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں کریں گے۔ اب رانا سلمان کیا کریں، وہ جی PTI والے اور خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، PTI والے کہتے پھر کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ بھائی ان کی کس سے بات ہو گئی ہے؟ مطلب ایک قانون میں لکھا ہوا ہے 180 دن کا، بچے کو پتا ہے کہ 180 دن میں الیکشن پٹیشن فیصلہ ہونے۔ اب دیکھیں مجھے اگر پتا ہو کسی قانون کا، مجھے پتا ہو کہ ایک قانون ہے اور میں کہوں مجھے پتا ہو کہ اس قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے نا وہ 1 ماہ میں ہونا ہے، مثال کے طور پہ آج 1 اگست کو ایک کیس دائر ہوا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ آپ نے 30 دن میں کرنا ہے، اور میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ جی مختار صاحب کہتے پھر رہے ہیں کہ 30 اگست تک فیصلہ ہو جائے گا، یہ مختار صاحب کو پتا ہے، یہ ملے ہوئے ججوں کے ساتھ، کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے کیونکہ پتا ہے کہ 30 اگست تک مختار کے حق میں فیصلہ آنا ہے تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں گے مختار کہتا پھر کہ 30 اگست تک میرے حق میں فیصلہ آ جائے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کیا میں غلط ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے قانون کے مطابق 30 دن میں فیصلہ آنا ہے۔ تو یہ ساری یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے یہ تو بڑا ٹھنڈا موسم ہے، گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ٹمپریچر نیچے جائے گا، اور الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرف جائیں گی جس طرف پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے آگے جانا ہے، پاکستان آگے جائے گا، پاکستان آگے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھ بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں آپ گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ ڈیل آفر کی گئی تھی، 3 دفعہ پہلے انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، ابھی دوبارہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ گئے لوگ ان سے بات کرنے کے لیے کہ آپ مہربانی کریں 1 سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں، تو انہوں نے 1-2 بیان بھی دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟